بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اخبار ٹی وی۔ تمام دوستوں کا، ناظرین کا، سامعین کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جو ہمارے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے مستفید کرتے ہیں۔ ہم نے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن اور اس سے ریلیونٹ تمام پہلوؤں پر بات کی اور ان تمام چیزوں کو اور ان معاملات کو پبلک کے سامنے پیش کیا جو حقائق پر مبنی تھے، اور پبلک نے اس کو ایکسیس کیا اور اس کا ریزلٹس کو بھی دیکھا۔ آج ہم بات کریں گے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن 21 اگست 2022 کو جو ہوئے۔ وہ ایک متنازع الیکشن تھا جس کے اوپر محافظ گروپ کے صدر کرنل نذر حسین اسلام صاحب نے ڈی جی کوآپریٹو کے پاس ایک آبجیکشن دیا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے موقف تھا کہ اس الیکشن میں بہت ساری بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ اس الیکشن کے اوپر جو نوٹیفیکیشن ہوا اس کو چیلنج کر دیا گیا۔ اس نوٹیفیکیشن کو اس وقت ہائی کورٹ میں کرنل نذر الاسلام صاحب نے اپلیکیشن دی اور اس ٹائم یہ کیس جو ہے بابر ستار صاحب کی کورٹ میں ہے۔ اس کیس کا ریفرنس نمبر ہے 3435-2022۔ یہ کیس کرنل نذر الاسلام صاحب نے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کے اگینسٹ کیا کہ کوآپریٹو ادارے نے بے ضابطگیوں کی وجہ سے اس الیکشن کو متنازع کر دیا۔ آج ہم ان تمام پہلوؤں پہ بات کریں گے جو اس کیس میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں یا جو ایویڈنس دی جاتی ہے۔ اس کیس پہ بہت ساری ہیئرنگ ہوئی، لیکن لاسٹ ٹائم 20/10/2022 کو ہیئرنگ تھی، لیکن اس کے اوپر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو وکیل پیش ہوئے انہوں نے ایک شارٹ ڈیٹ کے لیے ٹائم مانگا۔ اس شارٹ ڈیٹ پہ کرنل صاحب کے وکیل نے راجہ علیم عباسی صاحب نے اپنے دلائل دیے، لیکن اس شارٹ ڈیٹ کے بعد آج 26/10/2022 کو بابر ستار صاحب کی کورٹ میں ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی، جس پہ راجہ علیم عباسی صاحب نے بہت سارے ایسے ویلڈ پوائنٹ تھے جس پر انہوں نے بات کی، اور وہ ویلڈ پوائنٹ جو ہے وہ آج ہم اپنی ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اسپیشلی جب علیم صاحب نے کہا کہ کیا یہ الیکشن 24 سیکشن کو ہٹ کرتے ہیں، کیا یہ الیکشن سیکشن 25 کو ہٹ کرتے ہیں، کیا یہ الیکشن 25 کو ہٹ کرتے ہیں یا 27 کو ہٹ کرتے ہیں، جس کے اوپر بابر ستار صاحب نے اپوزٹ لائر سے پوچھا کہ کیا ان رول ریگولیشن کو وائلیٹ کیا گیا یا ان کے اوپر الیکشن کروائے گئے، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر ہم نے اپنی پچھلی ویلاگ کے اندر جو چیز بار بار دکھائی، الیکشن 21 اگست کو ہوا، اس پہ جو مختلف سٹیمپس یوز کی گئیں وہ کوآپریٹو ادارے کی طرف سے ایک بے ضابطگی ہوئی، اور ساتھ ہی جو الیکشن کمیشن نے کسی بیلٹ پیپر سائن نہیں کیا، یہ الیکشن کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں ہو رہا تھا۔ یہی دو پوائنٹ تھے جس کو آج راجہ علیم عباسی صاحب نے جج صاحب کے سامنے پیش کیا اور تمام رول ریگولیشن کو رکھا گیا۔ ایک چیز جو ہمیں بھی فرسٹ ٹائم سامنے آئی کہ کوآپریٹو ادارہ اپنی سٹیمپس یوز نہیں کر سکتا، یہ الیکشن کمشنر کے اندر ہو رہا تھا، اس کی سٹیمپس الیکشن کمیشن نے دینی تھی۔ جب جج صاحب نے اس پوائنٹس کو سنا تو انہوں نے اپوزٹ لائر سے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ آج تک جتنے الیکشن بھی ہوئے وہ میلافائڈ الیکشن ہے، وہ کسی طرح جسٹیفائی نہیں ہو سکتے۔ الیکشن رول کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں جو آج کے دور کے ہیئرنگ میں ہوئی، اس میں ایک چیز جو خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو الیکشن کمیشن کے سگنیچر نہیں تھے اس کے اوپر بات ہوئی، تو اس میں ایک پوائنٹ بڑا کلیئر جو رول ریگولیشن میں تھا
کہ اس میں سائن اینڈ اسٹیمپس بائی الیکشن کمشنر آر اتھرائزڈ پرسن، مطلب کہ الیکشن کمیشن کا نمائندہ جو نامینیٹڈ ہو اس کے سگنیچر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے الیکشن ہوئے یا کروائے گئے اس میں یہ ساری بے ضابطیاں تھی۔ ان تمام چیزوں کو آج قانون کی دائرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ قانون اس کے اوپر بہت کلیئر ہے کہ یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے، سٹیمپس الیکشن کمیشن کی طرف سے ہونی چاہیے، اور وہ ایک سٹیمپ ہو، ملٹی سٹیمپس کا کہیں پہ بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ اور الیکشن کمشنر کی طرف سے نامینیٹڈ پرسن جس کو نامینیٹ کیا گیا یا الیکشن کمشنر کے سائن کے بغیر کوئی بھی بیلٹ پیپر ویلڈ نہیں ہے۔ آج کی اس پروسیڈنگ میں کچھ اور بھی ریفرنس دیے گئے جو مختلف ڈیسیژنز کے تھے، جو ہائی کورٹ میں مختلف کیسز چل رہے تھے، وہ بھی سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے کورٹ میں دے دیے گئے۔ جب علیم عباسی صاحب نے اپنے پوائنٹس پورے کر دیے، جب ان کی دلائل کمپلیٹ ہو گئے، تو جج صاحب نے الیکشن کمشنر کے نامینیٹڈ لائر سے پوچھا کہ آپ اب ان چیزوں کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، نیکسٹ ہیئرنگ میں ہم اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں گے۔ پھر جب کچھ اور وکلاء، جو ایک لمبی لائن ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور میں اپنی اس ویڈیو میں بھی ان تمام وکلاء کو اور ان کی لسٹ کو شامل کروں گا جو میں نے ہائی کورٹ کی سائٹ سے اٹھائی، کہ وہ گروپ جنہوں نے اس الیکشن میں دھاندلی کی، انہوں نے ایک لمبی لائر کی لسٹ کھڑی کر دی ہے کہ آخر اس کا کیا جواز بنتا ہے۔ حالانکہ آج کے اس ہیئرنگ کے اندر ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ یہ جو کیس ہے وہ صرف دو پارٹیوں میں ہے۔ وہ محافظ گروپ کے کرنل نظر الاسلام صاحب نے جو ریٹ پٹیشن دائر کی ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ کی ہے۔ اس میں کسی بھی بینیفیشری کا وہاں پہ ہونا یا اس کے لائرز کو سامنے کھڑا کر کے ان کی بحث سننا، اس میں کسی طرح کی کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ آپ اس لسٹ کو چیک کریں، اور جو ہم نے اپنی وی لاگ میں دے رہے ہیں کہ یہ آخر اتنی بڑی لسٹ یا اس طرح کے لائر کو لا کے کھڑا کرنا جن کو لاکھوں نہیں کروڑ روپے کی فیسیں دے کے البدر انقلاب اتحاد نے وہاں لایا ہے، آخر ان کا کیا مقاصد ہے؟ میں اس میں صرف یہ بیان کروں گا کہ کرنل نظر حسین اسلام صاحب کی طرف سے جو لائر پہ سامنے آئے وہ راجہ محمد علیم خان عباسی صاحب اور ایڈوکیٹ واحد قریشی صاحب تھے، لیکن جو البدر انقلاب نے 10 سے 11 لائرز وہاں پہ ایک پارٹی اکٹھی کی، آخر ان کے مقاصد یا ان کی جواز کیا ہے؟ جس میں سب سے پہلے ایڈوکیٹ عارف چودھری صاحب، پھر بیرسٹر ایس ایم یاور صاحب، پھر بیرسٹر عمر اسلم خان صاحب، پھر چودھری ایم کاشف گجر صاحب، پھر حامد مسعود عباسی صاحب، پھر محترم ایڈوکیٹ کامران خرم محمود قریشی صاحب، اس کے بعد مدثر خالد عباسی صاحب جو پنڈی ہائی کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں، اس کے بعد راجہ محمد ندیم کیانی صاحب، ایڈوکیٹ شفقت اللہ وارسی صاحب، ایڈوکیٹ سید نایاب حسین گردیزی صاحب۔ یہ ایک لمبی لائن ہے جن کی فیسوں کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ آج کی اس پروسیڈنگ کے اندر جج صاحب نے ان تمام لائرز کو کسی طرح کا بھی ٹائم نہیں دیا کہ وہ اس میں انٹرفیئر کریں۔ یہ کیس کرنل نظر الاسلام صاحب کا اگینسٹ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ۔ اس کیس کے اندر جو پوائنٹ تھے وہ ہم نے پبلک کے سامنے بیان کر دیے کہ وہ تمام رولز جن کی وائلیشن ہوئی، جس کی وجہ سے یہ پورا
الیکشن جو ہے متنازع ہوا اس کے اوپر بات کی گئی۔ آج کی تمام پروسیڈنگ کے بعد جج صاحب نے جب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے لائر سے پوچھا کہ وہ کب تک جمع کرائیں گے تو انہوں نے ایک شارٹ ڈیٹ کے لیے کہا، جس کی ڈیٹ جو ہے وہ 3/11/2022 رکھی گئی۔ میرا سوال وہیں پہ قائم ہے کہ کیا کوآپریٹو ادارہ اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر ہے تو اس کا حساب کون لے گا؟ ممبران کا ٹائم ضائع ہوا، کوآپریٹو ادارے کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ضائع ہوئے۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس پہ کمیشن بنایا جائے تاکہ ایسی بے ضابطگیوں کو روکا جائے، اور ہماری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ کوآپریٹو ادارے کو سیپریٹ ادارہ بنایا جائے، کیونکہ کمشنر صاحب، آئی جی صاحب، ڈی سی صاحب، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کے اور سے بہت سارے معاملات ہیں۔ کوآپریٹو ادارہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کو سیپریٹ کیا جائے تاکہ سوسائٹیوں کو جو ان کے انڈر آتی ہیں ان کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا خاص کرم کرے اور ان تمام معاملات کو حل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔